ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ گنجینا ہے، حکمتوں کی جڑ کو اللہ کی خشیت کہتے ہیں، اللہ کا خوف کہتے ہیں۔ ایک انسان جب اس کے دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا دل خود بخود گناہوں کی طرف سے اچاٹ ہونے لگتا ہے، اس کا دل گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑنے لگتا ہے، اس کے دل کا رشتہ گناہوں سے ٹوٹتا چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے جڑتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو دو قطرے بڑے پسند ہیں۔ نمبر ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے، اور دوسرا قطرہ وہ جب انسان جام شہادت نوش کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو جو خون کا قطرہ گرتا ہے، اللہ کو یہ دو قطرے پسند ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے کلام کی شان یہ ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں میں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے کلام کا اسلوب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہید کے خون کے قطرے سے پہلے اس آنسو کا ذکر فرمایا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ایک مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکل جائے تو اللہ رب العزت اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ آج اللہ کی خشیت دلوں سے رخصت ہوئی، آج اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے رخصت ہوا۔ زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جرائم کے اڈے جو آباد کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خشیت کسے کہتے ہیں؟ جہاں خدا کی محبت ہوگی وہیں اللہ کی خشیت ہوگی۔ اللہ کی محبت کی نشانی اللہ کی خشیت ہے۔ آج ہم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں خشیت کہاں ہے؟ محبت کی نشانی علامت خشیت ہے، خشیت الہی ہے۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی خشیت سے، خوف سے رونے کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے برابر، اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے سے افضل لگتا ہے کہ میں اللہ کے خوف سے ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ اندازہ فرمائیں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت میں رونے کو کتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اپنے ہم وزن سونا خیرات کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ایک آنسو اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حضور میں پیش کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی خوشیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سے خوف کرنے والے، اپنے سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ اسے دو دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اندازہ تو فرمائیں نیکی کرنے پر اسی کی مثل 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ سے ڈرنے پر 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ خدا کے خوف کی بنیاد پر 2 جنتوں کا
وعدہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے، گناہ کو چھوڑتا ہے، گناہ کو ترک کرتا ہے، تو گناہ کے ترک کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، خدا کی دوستی کی بشارت دی گئی ہے۔ آئیے اپنے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ جو جتنا اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور پوری کائنات میں، اللہ کی کائنات میں خدا سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے، خدا سے سب سے زیادہ اگر محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ذات آمنہ کے لال، ہم سب کے آقا و مولا، خاتم النبیین، قائد المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ سے وہ ڈرے جو گناہ کرتا ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے وہ ڈرے جو اللہ سے محبت کرتا ہو۔ پہلے تو اللہ سے کس تصور سے ڈرنا چاہیے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں انسان تو سانپ سے بھی ڈرتا ہے، انسان تو دشمن سے بھی ڈرتا ہے، تو اللہ سے ڈر اور خوف کا مطلب کیا ہے؟ انسان سانپ سے بھی ڈرتا، دشمن سے بھی ڈرتا، اور انسان اپنے باپ سے بھی ڈرتا۔ کیا فرق ہے؟ سانپ سے ڈرنے میں اور باپ سے ڈرنے میں کیا فرق ہے؟ سانپ کے ایذا پہنچانے کا اور اس کے موذی ہونے کا انسان کو یقین ہے، اس لیے وہ سانپ سے ڈرتا ہے۔ دشمن کے ایذا پہنچانے کا اور اس کے موذی ہونے کا انسان کو یقین، اس لیے دشمن سے ڈرتا ہے۔ لیکن باپ سے کیوں ڈرتا ہے؟ باپ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اس سے پیار ہے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے میرا قبلہ و کعبہ ناراض ہو جائے۔ بلا تمثیل، بلا تمثیل، وہ اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں تو ماؤں کی حد ہی نہیں رکھتا، اس کی وجہ یہ ہے جب اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی شان کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر اس کی محبتوں کو حد میں کیسے باندھا جا سکتا ہے؟ جہاں ساری حدیں ختم ہو جائیں اس کی محبتیں ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر ہم اللہ رب العزت سے کیوں ڈرے؟ اللہ سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور محبت میں اس لیے ڈرتے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ یار ناراض ہو جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں ہزاروں عذاب کی تکلیفیں ایک طرف ہے، لیکن اصل میں یار کی ناراضگی کی تکلیف ایک طرف ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو عذاب سے محفوظ فرما لیا ہے، اللہ نے جن کو عذاب سے محفوظ کر لیا ہے، وہ لوگ کیوں ڈرتے تھے اللہ سے؟ جن کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا وہ کیوں ڈرتے تھے اللہ سے؟ اس لیے کہ کہیں یار ناراض نہ ہو جائے، محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، ایک مقام پر چند اصحاب نے شادی کے حوالے سے، وظیفہ زوجیت کے حوالے سے، گوشت کھانے کے حوالے سے، چربی کھانے کے حوالے سے، اچھے کپڑے پہننے کے حوالے سے جب یہ کہہ دیا ہم یہ ساری لذتوں سے دور ہو کر کے جو ہے وہ رہبانیت کی زندگی گزاریں گے، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جس سے رسول اللہ کے دل کی خشیت اور خوف کی طرف روشنی پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ آقا ارشاد فرماتے ایک مقام پر میں سب سے زیادہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، اور جس کو جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے خوف اور خشیت کرے گا۔ ایک مقام پر قرآن ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علم والے ہیں، تو جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا اس کی خشیت بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو مصطفیٰ جان رحمت سے بڑا عالم کون ہے؟ بلکہ اللہ اکبر، کائنات میں کسی کی سند کسی ادارے سے ملتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی علم کی سند کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وَعَلَّمَ
گیا کہ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے تو جانے آدم کو کتنا سکھایا ہوگا. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.